ولیوں کا ڈیرا مسجد میں ہوتا ہے، ولی مسجدوں سے تیار ہوتے ہیں، مسجدوں سے۔ آج بھی جس ولی کی تاریخ پڑھو گے اس کا تعلق مسجد سے ہوگا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے تیرے میرے نبی محمد عربی اس لیے سارے نبیوں سے نمبر لے گئے۔ میرا ایک دعویٰ ہے علماء کی موجودگی میں کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء نے خدا کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا اکیلے محمد نے اللہ کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، وعدہ ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جتنا میرا ذکر کرو گے، جتنا کرو گے، میں خدا بھی تمہارے ذکر کو اتنا بڑھاؤں گا، پھیلاؤں گا، بلند کروں گا۔ یہ آپ کے ڈسٹرکٹ جھنگ میں جو سلطان العارفین سلطان باہو، یہ کیوں سلطان باہو بنے کبھی سوچتے؟ ان کو ہوں کے ذکر کے ساتھ پیار تھا۔ چلتے پھرتے جاگتے سوتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہ سلطان العارفین ہوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتے تھے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں جنگلوں میں چلتا ہوں تو مجھے درختوں کے پتوں کی گھنگھناہٹ سے ہوں کا ذکر محسوس ہوتا ہے، دریا کی روانی سے ہوں کا ذکر محسوس ہوتا ہے، جانوروں کی بولیوں سے ہوں کا ذکر محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین ہوں کے ذکر میں محو ہو گئے تو قیامت تک باہو ہو گئے۔ اور پھر فرماتے تھے چوٹے غیلا بدستاری بیا تنہا چه غمداری ولا مقصود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو۔ فرماتے تھے یقیناً دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو۔ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور میں نے ایک رسالہ پڑھا سیرت الاولیاء، اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک شہر میں عورت رہتی تھی، کبھی عورتیں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ یہ تو آج ملک پاکستان کی حکومت نے ہمارے گھروں کو پچول چھڑک کر آگ لگا دی ہے۔ ٹیلی ویژن اور VCR کے ذریعے ہمارے گھروں سے ذکر چھین لیا گیا ہے، بربادی آ گئی ہے، گھروں میں عورتوں کی جبینیں سجدوں سے ویران ہو گئی ہے۔ ورنہ کبھی وہ دن ہوتے تھے جب رات کی تاریکی میں عورت مصلی گھر میں ڈالتی تھی، اس کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا وہ ولی اللہ بنتا جاتا تھا۔ میرا مشہور جملہ ہے کہ بیٹے کی عظمت میں اماں کا دخل ہوتا ہے۔ جو اماں فاطمہ الزہرا تھی اسی کا بیٹا حسن بنا، حسین بنا۔ جو اماں خنتمہ تھی اسی کا بیٹا فاروق اعظم ہوا۔ جو اماں ام الخیر تھی اسی کا بیٹا صدیق اکبر ہوا۔ جو اماں مریم تھی اسی کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوا۔ جو اماں ہاجرہ تھی اس کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوا۔ جو اماں آمنہ تھی اسی کا بیٹا محمد رسول اللہ ہوا۔ اور میری مائیں بہنیں، کچھ تم بھی اپنی زندگی پر غور کرو، تمہاری زندگی تباہ ہو گئی ہے، عورت ننگی ہو گئی ہے، عورت بے حیا ہو گئی ہے۔ سوچو کبھی تم عورتیں تھیں، یہ میرے پاس ٹائم نہیں، کبھی عورتیں تھیں، میں قرآن میں پڑھتا ہوں وہ زمین پر چلتی جاتی تھی، ان عورتوں کے نیچے زمین جو آتی جاتی تھی خدا ان عورتوں کی رفتار کو بھی قرآن بناتا تھا۔ اور میری مائیں بہنیں، کبھی عورتیں تھیں، یہ قربانی کا مہینہ ہے، روزانہ خطیب واعظ بیان کر رہے ہیں، ایک عورت تھی ہاجرہ جو پہاڑوں میں بیٹھی، پہاڑ پہ چڑھ گئی، اس کے قدموں کے نیچے جو پہاڑ آتا گیا یہ پہاڑ قیامت تک حج کا رکن بنتا گیا، یہ پہاڑ قرآن کا حصہ بنتا گیا، کیونکہ یہ عورت ولی اللہ تھی۔ مرد بھی ولی ہو سکتا ہے، عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے۔ جناب علی، انڈیا میں ایک عورت تھی، وہ بھی حضرت سلطان باہو کی طرح اکثر ذکر کرتی تھی، وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرتی تھی۔ جب اس عورت کی موت آئی، گھر والے کافی آدمی بیٹھے تھے، وفات کے وقت لبوں کے آخری لفظ یہ تھے، اللہ لا الہ الا ہو۔
بیٹھے تھے. جب اس نے کہا روح پرواز ہو گئی. عرش سے جواب ہے الحی القیوم. انہوں نے سوال کیا, جواب آیا. آؤ آج اولیاء کی سیرت کو دہرائیں, آج اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کریں. میں بات یہ کر رہا تھا, تیرے میرے نبی نے ذکر کیا, میں نے حدیث بھی پڑھی, علماء تو سمجھ گئے. ایک صحابی آیا, ام المومنین مریم اسلام, ملکہ کائنات, عفیفہ کائنات, زاہدہ عابدہ, اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر. اماں بتا, میرے نبی پاک تیرے گھر میں رہتے تھے, کیا کرتے تھے؟ اماں عائشہ نے فرمایا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. فرمایا میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ تمہارے محمد عربی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. او نبی کا امتیو, تمہیں ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے, تمہیں دوہرو سے فرصت نہیں ہے, تمہیں گانے سے فرصت نہیں ہے, تمہیں VCR سے فرصت نہیں ہے. پھر تم اپنی راہ علیحدہ کر لو, اس محمد عربی کا نام نہ لو جو دن رات اللہ کا ذکر کرتا تھا. نبی نے اللہ کا ذکر اتنا کیا, اللہ نے وعدہ کیا محبوب تو نے میرے ذکر کا حق ادا کر دیا, اب قیامت تک میں تجھ محمد کے ذکر کو بلند نہ کروں تو مجھے محمد کا رب بھی نہ کہنا. ان الفاظوں میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ سارے پڑھے ورفعنا لک. میرے محبوب تو نے میرا ذکر بلند کیا, کوئی تیری تقریر تیرا خطاب سننے والا نہیں تھا. تو نے اکیلے طائف کے میدان میں پتھروں کی برسات میں میرا ذکر کیا. تو نے احد کے میدان میں داد شہید کرائے, میرا ذکر کیا. تو نے بدر میں اپنے نوجوان شہید کرائے سپاہی, میرا ذکر کیا. اب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. اب تیرا ذکر بھی بلند رہے گا, میرا ذکر بھی بلند رہے گا. قیامت تک جب تک اللہ کا ذکر رہے گا تو محمد رسول اللہ کا ذکر رہے گا. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ایک واقعہ سناؤں اور اپنے حضرت کو دعوت دوں. ایک ولی اللہ ہے جناب علی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ. پتا چلا کہ ہندوستان کا راجا ہندو جو ہے وہ اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے. راجا صاحب نے فرمایا, جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلو چلتے ہیں. اسی راجے کے شاہی محل کے قریب مسجد بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ ولی کیا بناتے ہیں؟ ولی کہاں رہتے ہیں؟ ولی کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد شروع ہو گئی. ہندو نے پابندی لگا دی, دن کو آپ مسجد تعمیر نہیں کر سکتے, رات کو مسجد بناؤ. پابندی لگائی, گھاس لیٹ بند کر دو, تیل بند کر دو, نہ دیے جلیں گے, نہ روشنی ہوگی, نہ مسجد بنے گی, نہ ذکر اللہ کا مرکز بنے گا. اللہ کے ولی نے کہا دیکھو, جو اللہ تیل سے روشنی کا کام لے سکتا ہے وہی رب پانی سے بھی تیل کا کام لے سکتا ہے. کل شیء قدیر. ولی کی کرامت برحق, نبی کا معجزہ برحق. جناب علی مسجد تعمیر ہو گئی. جو بھی آتا ولی کی زیارت کرتا وہ کلمہ پڑھ کے ولی اللہ کے حلقے میں داخل ہو جاتا. بادشاہ کو CID کے انسپکٹر نے کہا کہ وہ تو حلقہ بڑھتا جا رہا ہے, کلمے والے تو پھیلتے جا رہے ہیں, وہ تو جماعت بنتی جا رہی ہے. بادشاہ نے آرڈر کیا جس جھونپڑی میں ولی اللہ رہتا ہے جا کر جھونپڑی کو آگ لگا دو, نہ رہے بانس نہ بدے بنسری. پولیس آئی, پولیس والوں کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. تو پولیس والا ہوتے ناراض نہ ہو, ان کے لیے ہاں مذہب سانو کا آدر ہے. صرف اسی کچھ نہیں سمجھتے مولوی کی تو پیر کی اسی کو گرفتار کرنا سب نے بڑا سارا اپنا پیو ہی کیوں نہ ہوئے. دل کی نہ کیوں, کیا کریں بیچارے, بھیا صحیح تو آج مجبوری کو سمجھتے ہیں, ناراض نہ کیوں آئے. آ گئے پولیس والے, آگے جو آئے رات کو آرڈر لے کر آئے کہ ولی کی جھونپڑی کو آگ لگائیں. آگے آئے تو ولی جھونپڑی میں کھڑا ہے,
قیام کی حالت میں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور تلاوت کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن بیان کرتا ہے نا، ولی کہتے اسی کو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کھول لو، قرآن شیشہ ہے، آئینہ ہے، جیسے آئینے میں چہرہ اور نقش نظر آتے ہیں، قرآن میں ولی کی تعریف پڑھتے جاؤ اور ولی کو پہچانتے جاؤ۔ آپ کہتے ہیں پیر صاحب ولی اللہ، قرآن نے کہا ہے عباد الرحمان، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی نشانیاں قرآن بیان کرتا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ولی زمین پر آہستہ چلتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ذکر کا بادشاہ گزر گیا، فقیر گزر گیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے ولی مسئلے نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے۔ اور تیسری نشانی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، رات جب ہوتی ہے تو ولی کی زندگی یہ ہوتی ہے سجدن، کبھی سجدے میں رو رہا ہے، وقیاما، کبھی قیام میں ساری رات قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے ولی کو بیان فرمایا ہے، رات کو ولی کبھی سجدے میں اور کبھی۔ آپ کے جھنگ کے لوگ تو نیک لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس 10 کتے باندھے ہوئے ہیں، کتے۔ اور ادھر سندھ میں جاتا ہوں، وہاں ایک پیر صاحب ہے، وہ پاکستان کا رجسٹرڈ پیر ہے، رجسٹرڈ پیر جناب علی۔ وہ کیا کرتا ہے، ادھر قوم جو ہے پریشان ہے کہ پاکستان میں تو آئین بن جائے، کوئی دستور بن جائے، وہ پیر صاحب سکھر کے بنگلوں کو چڑھ کے پتنگ اڑا رہا ہے، پتنگ بازی کر رہا ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے پاکستان کی۔ کبھی کہتا ہے کہ میری گھوڑی جو ہے ریس میں نکل جائے، سب گھوڑیوں کو کراس کر جائے، کہ میری بڑی کرامت یہی ہے۔ 100 گھوڑا کھڑا ہے، 100 گھوڑے کے لیے 20 نوکر ہیں، انسان سارا دن گھوڑے کے لیے صاف کرتے ہیں۔ وہ ہمارا وہ بزرگ صاحب ہے۔ قرآن کہتا ہے پیر وہ ہے جس کی رات کبھی سجدے میں ہو تو کبھی قیام میں ہو، ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزر جائے۔ جناب علی پولیس آئی، حضرت صاحب کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، قیام ختم نہیں ہوتا، تلاوت ختم نہیں ہوتی، جا کر کہا بادشاہ سلامت، وہ تو اپنے کلام کا ورد کر رہا ہے، پڑھنے میں مصروف ہے، کیسے سلام نہیں پھیرتا، اس کو آڈر دکھائیں۔ بادشاہ نے کہا بغیر آڈر دکھائے جھونپڑی کو آگ لگا دو۔ ولی کی جھونپڑی کو آگ لگا دی گئی۔ جب ولی اللہ نے آگ کو دیکھا تو اپنے ہاتھ پھیلا لیے، کس کے آگے؟ کس کے آگے؟ یہی فرق ہوتا ہے، تیرا مانگنا اور میرا مانگنا اور، تیرا انداز اور میرا انداز اور، ولی کی دعا اور مانگنا اور۔ ہاتھ پھیلا لیا، آنکھوں سے آنسو بہتے گئے اور فرمایا الہ العالمین گناہگار ہوں میں، بیکار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، پر تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، بیکار ہوں میں، گناہگار ہوں میں۔ یہ معین الدین چشتی اجمیری ہے جو اپنے رب سے بات کر رہا ہے، آدھی رات ڈھل چکی ہے۔ او گناہگار، جب رات کا آدھا حصہ ڈھل جاتا ہے، گناہگار رو پڑتا ہے تو اوپر سے روزانہ جواب آتا ہے نبی عبادی انا الغفور الرحیم۔ ولی کہتا ہے گناہگار ہوں میں، بیکار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، پر تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں۔ آگ کو دیکھا تو کا پتا لگائے ہوئے ہیں، زانی زنا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو خدا کا عذاب آ جائے اور سارے تباہ ہو جائے۔ زنا جب ہو رہا ہو، جہاں زنا ہو تو وہاں خدا کی ناراضگی ہوتی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تیرا میرا ملک پاکستان زنا کی لپیٹ میں ہے، کئی صورتوں میں زنا ہو رہا ہے، تنصیب کی صورت میں، کئی صورتوں میں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا کل جب ہو تو مجھے یاد دلانا۔ صبح کی نماز ہوئی، لوگ آئے کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ کل یاد دلانا، وہ زانیہ عورت جو بیٹھی ہوئی ہے، زنا ہو رہا ہے، خدا کا قہر نہ آئے، سارے برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ والے نے کہا چلو 5 6 7 خلیفے ساتھ اللہ کا قرآن اٹھا لیا۔ ولی نے کیا اٹھا لیا؟ ولی کیا پڑھتے ہیں؟ ولی کیا پڑھتے ہیں؟ ولی کس چیز کی